بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کی ارچنا امید اپنے قبول اسلام کی ایمان افروز داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں۔ 29 نومبر 2003 کی خوشگوار صبح تھی۔ موسم قہر آلود تھا، ذرا سی خنکی بھی تھی۔ تقریباً 9 بجے صبح میں اپنی بچی سمتا کو گود میں لیے کانپور سے لکھنؤ جانے والی بس میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بس چل پڑی اور مسافروں نے اپنا اپنا ٹکٹ بنوانا شروع کیا۔ میں نے بھی ٹکٹ بنوانے کے لیے اپنا پرس کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جو روپے میں نے رکھے تھے وہ اس میں نہیں تھے۔ ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، سانسیں تیز تیز چلنے لگیں۔ بار بار پرس پلٹتی رہی۔ بمشکل تمام کل 32 روپے نکلے، جبکہ کرایہ 38 روپے تھا۔ اب کنڈکٹر شور مچانے لگا کہ کس نے ٹکٹ نہیں بنوایا ہے۔ میں ڈری سہمی اٹھی اور کنڈکٹر کو 32 روپے تھما کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کنڈکٹر تیز تیز چیخنے لگا کہ پورے پیسے لاؤ۔ میں بالکل خاموش تھی، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے۔ بس گنگا ندی پر سے گزر رہی تھی کہ کنڈکٹر نے پھر کہا کہ پورے پیسے لاؤ ورنہ بس سے اتر جاؤ، اور اس نے بس رکوا دی۔ مجھے اترنے کے لیے بار بار کہہ رہا تھا۔ پوری بس میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارے پیسنجر مڑ مڑ کر میری طرف ہی دیکھ رہے تھے اور میں مارے شرم کے سردی میں بھی پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب جو کالی شیروانی زیب تن کیے ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے نے کنڈکٹر سے پوچھا کیا بات ہے۔ اس نے جواب دیا، ارے یہ میڈم پورے پیسے نہیں دے رہی ہیں اور اتر بھی نہیں رہی۔ انہوں نے چڑھتی نظر سے میری طرف دیکھا اور پھر کنڈکٹر سے پوچھا کتنے روپے کم ہیں۔ اس نے بتایا 6 روپے کم ہیں۔ ان صاحب نے 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں سے لے لو، اور پھر بس چل پڑی۔ بس تیز رفتاری سے درختوں، مکانوں اور دکانوں کو پیچھے چھوڑتی بھاگی جا رہی تھی اور میں قدرے اطمینان سے مختلف احساسات و خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ لکھنؤ آ گیا اور میں جھٹ سے بس سے اتر کر کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ سوچا کہ ان بھلے آدمی کا شکریہ ادا کر لوں۔ جب وہ صاحب اترے تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی آنکھوں کے آنسوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ صاحب بولے ارے کوئی بات نہیں، اور جانے لگے۔ پھر اچانک مڑ کر پوچھا کیا بات ہوئی تھی۔ ان کا یہ سوال غالباً اس لیے تھا کہ میں دیکھنے میں خوشحال لگ رہی تھی، بہترین لباس اور زیورات پہن رکھے تھے۔ میں نے بتایا کہ بھائی صاحب گھر سے نکلی تو خیال تھا کہ پرس میں روپے ہیں، مگر معلوم نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو جاتا ہے، آپ کو جانا کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ حسین گنج میں رہتی ہوں، پیدل چلی جاؤ گی۔ انہوں نے کہا کہ بچی گود میں ہے، بیگ بھی وزنی معلوم ہوتا ہے، جو کہ واقعی وزنی بھی تھا۔ آپ یہ روپے لے لیجئے اور رکشہ سے چلی جائیے، اور 20 روپے کا نوٹ میری طرف بڑھایا۔ میں نے پہلے معذرت کی، مگر انہوں نے زبردستی وہ نوٹ مجھے دیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے رکشہ لیا اور اپنے گھر پہنچ گئی، لیکن دل میں ایک ایسا نقش بیٹھ چکا تھا کہ اب کبھی مٹ نہیں سکتا تھا۔ شام کو اپنے شوہر امید کمار کو پوری داستان سنائی۔ وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ ان کا نام، پتہ اور فون نمبر وغیرہ لے لیا ہوتا۔ مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ یقیناً نام پتہ معلوم کر لینا چاہیے تھا، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت میری عقل گم تھی۔ اس دن بار بار یہی بات سوچتی اور دل چاہتا کہ کاش ایسے بھلے انسان سے پھر ملاقات ہو۔ کئی دن گزر گئے، میں اور میرے شوہر اکثر تذکرہ کرتے، ان کو یاد کرتے، راہ چلتے نظریں انہیں تلاش کرتی۔ بہت سے ایسے افراد جو شیروانی، ٹوپی اور داڑھی میں دکھائی دیتے تو امید کہتے ان میں سے پہچانو، مگر اب وہ کہاں ملتے۔ تقریباً 3 ماہ بعد ایک روز ہم دونوں شاپنگ کرتے ہوئے کچہری روڈ امین آباد سے گزر رہے تھے کہ اچانک میری نظر ایک صاحب پر پڑی جو کرتا پاجامے میں تھے۔ دیکھتے ہی دل نے کہا یہ تو وہی صاحب ہیں۔ جب تک میں فیصلہ کرتی اور امید کو بتاتی، وہ ہم لوگوں کے قریب سے گزر کر آگے نکل گئے۔ میں نے امید سے کہا کہ شاید وہی صاحب ہیں، ذرا پوچھو۔ امید لپکی اور ان کو روکا۔ میں بھی قریب پہنچی تو یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی صاحب ہیں جن کو ہم تلاش کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے ان کو نمستے کہا۔ وہ حیرت سے ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا معاف کیجیے گا، میں تو نہیں پہچان سکا۔ مجھے انداز سے تکلیف سی محسوس ہوئی کہ جس شخص کی شکل و صورت گزشتہ 3-4 ماہ سے دل و دماغ میں بسی ہوئی تھی وہ مجھے پہچان نہیں رہا۔ امید نے کہا سوچیے اور پہچانیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل یاد نہیں ہے، براہ کرم کچھ بتائیے۔ میں نے کہا کہ 3-4 ماہ پہلے کانپور سے آتے ہوئے بس میں ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے میری مدد کی تھی۔ اب وہ ہنسنے لگے اور بولے آئیے چائے پیتے ہیں، اور یہ کہہ کر قریب کے ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ ہم لوگ ان سے ملنے کے لیے بے قرار تھے، اس لیے فوراً ان کی پیشکش قبول کر لی۔
اب سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اپنی مجبوری بیان کی اور اپنی کیفیت بیان کرتے رہے۔ وہ بار بار یہی کہتے کہ بھائی چھوڑیے ان سب باتوں کو، کوئی ایسی بات تو تھی نہیں کہ آپ لوگ اس قدر یاد کرتے رہے۔ امید نے ڈائری نکالی اور کہا جناب اپنا اس پہ گرامی اور فون نمبر وغیرہ لکھا دیجیے۔ انہوں نے نام، فون اور پتہ لکھوایا اور امید کا پتہ وغیرہ نمبر ایک کاغذ پر لکھ لیا۔ معلوم ہوا کہ جناب سرائے میر اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ امید نے میرے کہنے پر گزارش کی کہ چائے کے پیسے ہمیں دینے دیجیے۔ وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ چائے کے پیسے میں دوں۔ وہ خاموش ہو گئے اور امید نے پیسے دے دیے۔ اب میں نے آہستہ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں، آپ کچھ محسوس نہ کیجیے گا، یہ 26 روپے براہ کرم رکھ لیجیے۔ وہ قدرے بلند آواز میں بولے بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ پہلی اور آخری ملاقات ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ورنہ ایسی باتیں نہ کیجیے۔ مگر امید نے زبردستی 26 روپے ان کی جیب میں ان کے منع کرنے کے باوجود رکھ دیے۔ اب میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کبھی میرے گھر تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں کبھی نہیں آؤں گا۔ دو باتیں آپ لوگوں نے زبردستی منوا لی، میری شرط ہے کہ پہلے آپ لوگ میرے گھر آئیں۔ تھوڑی تکرار کے بعد ہم لوگوں نے وعدہ کر لیا کہ جلدی ہم ضرور آئیں گے اور پھر ہم رخصت ہو گئے۔ اگلے ہی اتوار کو امید نے کہا چلو ڈاکٹر صاحب کے گھر چلیں۔ فون کیا، انہوں نے کہا تشریف لائیے، میں انتظار کروں گا۔ حسب وعدہ شام کو ہم چلے۔ یقین کیجیے زندگی میں پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا کوئی بھائی ہے اور میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں۔ میرا کوئی حقیقی بھائی یا بہن نہیں ہے، ماں باپ کا بھی کافی پہلے انتقال ہو چکا تھا، اب جو عزیز بھی ہیں وہ سسرالی رشتہ دار ہیں۔ ہم پہنچے تو ڈاکٹر صاحب اپنے آفس کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ بڑی محبت سے ملے اور فوراً گھر میں لے گئے، بٹھایا اور کچن میں اپنی اہلیہ ام سلمہ اعظمی سے ملاقات کرائی، جو میری ہی عمر کی ہیں یا سال دو سال چھوٹی ہوں گی۔ ان سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی ہنسمکھ، ملنسار اور سلیقہ مند ہے۔ ضیافت کا اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ چائے کے دوران میں ہی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں اور کوئی حرج نہ ہو تو روٹی میں پکا دوں، اس لیے کہ بچہ رو رہا ہے اور بھابھی پریشان ہے۔ انہوں نے کہا بھابھی سے پوچھ لو، آپ اپنے ہی گھر میں ہیں۔ ان کی اس بات سے مجھے حد درجہ خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے بہت کہا کہ کھانا پکانے میں مدد کروں، مگر بھابھی نے کہا اب نہیں، جب دوبارہ آئیں گے تو کھانا پکائیے گا۔ اس دوران میں بھابھی سے باتیں کرتی رہی اور ڈاکٹر صاحب امید کو بہت سی کتابیں دکھاتے رہے۔ امید کتابوں کے دیوانے ہیں۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے بعد جب ہم چلنے کو تیار ہوئے تو امید نے 10 کتابیں لے لی تھی۔ چلتے ہوئے بھابھی نے ایک پیکٹ دیا اور کہا اسے گھر جا کر کھولیے گا۔ ہم لوگ گھر پہنچے، 10 بج چکے تھے۔ پیکٹ کھولا تو حیرت اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک ساڑی، بلاؤز اور میری بیٹی سمتا کے لیے ایک فراک اور 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اب کیا تھا، امید آئے دن ڈاکٹر صاحب سے ملتے رہے، کتابیں لاتے رہے، رات رات بھر پڑھتے اور واپس پہنچاتے رہے۔ میں بھی کتابیں پڑھتی تھی۔ شانتی مارگ، مکتی مارگ، اسلام دھرم، اسلام جس سے مجھے پیار ہے، 40 حدیثیں، قرآن کے پریچے اور قرآن کا ترجمہ، سب کچھ پڑھ ڈالا۔ 4-5 بار میں ڈاکٹر صاحب کے گھر گئی۔ جب بھی جاتی اور واپس آتی تو بھابھی کچھ نہ کچھ کپڑے، کھلونے، کھانے پینے کی چیزیں یا کوئی اور ضرور دیتی۔ 2-3 بار وہ بھی ہمارے پاس ہمارے گھر آئیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے کافی قریب ہو چکے تھے۔ امید اکثر ڈاکٹر صاحب سے ملتے رہتے اور وہ بھی فون کر کے ان کو بلا لیتے، مگر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ بار بار کہنے کے باوجود ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر نہیں آئے۔ ہر بار کوئی مجبوری یا عذر بیان کرتے اور پھر آنے کا وعدہ کرتے۔ ایک بار ہم لوگ ان کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ طبیعت کچھ خراب ہے، بدن سنسنا رہا ہے اور بھابھی اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آج ہی کسی اجنبی مریض کو خون دے کر آئے ہیں، جبکہ 2 ماہ پہلے کسی مریضہ کو خون دیا تھا۔ بھابھی ناراض ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر خون لے کر کسی کی جان بچ سکتی ہے تو کیا حرج ہے۔ میں نے بھابھی کی حمایت کی۔ امید جب بھی ان سے مل کر آتے اکثر کوئی نہ کوئی واقعہ بتاتے اور حیرت و خوشی سے بارہا تذکرہ کرتے۔ مثلاً آج ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ایک لسٹ لیے بیٹھے تھے کہ دیکھو آٹا، دال، چاول اور یہ سامان لانا ہے۔ میں پہنچ گیا تو بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران ان کا ایک طالب علم آیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی ضروریات بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب نے 400 روپے اس کو دے دیے اور سامان لانا رہ گیا۔ ایک بار کہنے لگے آج ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ساتھ میں امین آباد گئے تھے، ایک کمبل 350 روپے میں خریدا اور واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک نقاب پوش خاتون ملی اور کہا مولوی صاحب بچے سردی کھا رہے ہیں، ایک کمبل یا لحاف دلا دیجیے۔ اتنا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ کمبل اس کو تھما دیا اور خالی ہاتھ گھر چلے گئے۔ اس عرصہ میں امید میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی تھی۔ پوجا کرنا، مندر جانا بالکل چھوڑ دیا تھا، جبکہ پہلے اس کی پابندی کرتے تھے۔ گھر سے تمام تصویریں اور مورتیوں کو ہٹا دیا اور ہم لوگ عجیب سی تبدیلیاں محسوس کرنے لگے۔ اس دوران میں ڈاکٹر صاحب سے بار بار کہنے
इस दौरान इस दौरान में डॉक्टर साहब से बार बार घर आने को कहते मगर वो टाल जाते। एक रात तकरीबन 11 बजे उम्मीद ने देखा कि डॉक्टर साहब एक हाथ में आटे का थैला और दूसरे हाथ में चावल दाल और कुछ दूसरा सामान लटकाए हमारी गली के करीब वाली गली की तरफ मुड़े। उम्मीद पीछे लपके और करीब जाकर पूछा, आप इस वक्त यहाँ, ये क्या है? पहले तो उन्होंने टालना चाहा मगर फिर बताया कि यहाँ एक बूढ़ी खातून रहती हैं, उसका कोई सहारा नहीं है, मैं कभी कभार ये सामान पहुंचा देता हूँ। फिर उम्मीद को साथ लेकर गए, सामान दिया, कुछ रुपए दिए और वापस लौटे। अब उम्मीद ने इसरार किया कि घर चलिए। उन्होंने कहा काफी रात हो गई है, फिर आएंगे, मगर उम्मीद जबरदस्ती घर ले आए। अपने घर में उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जल्दी से खाने पीने का इंतजाम करने लगी। उन्होंने कहा कि हम तो खाना खा चुके हैं, चाय बना लो बस, खाना फिर कभी खाएंगे। बहरहाल जो कुछ था पेश किया, बातें होने लगी और बिलाखिर उम्मीद बोले, अब बहुत दिन हो गए, हम लोग कब तक इस तरह रहेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा जल्दी क्या है? हमने कहा अगर इसी दौरान मौत आ गई तो? अब डॉक्टर साहब बिल्कुल खामोश थे। तकरीबन 1 बजे उम्मीद उनको उनके घर पहुंचाने गए। जब वापस आए तो हम लोग रात भर सो न सके और ईमान, इस्लाम, जन्नत, दोज़ख और डॉक्टर साहब और उस बूढ़ी खातून की बातें करते रहे। इस तरह 3-4 माह गुजर गए। नमाज की किताब से और भाभी से नमाज पढ़ना सीख ली और हम लोग पाबंदी से नमाज पढ़ने लगे। इस दौरान में उम्मीद का ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग लखनऊ से गाज़ियाबाद आ गए। यहाँ से हम लोगों ने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैं अर्चना से मोमिना तबस्सुम, उम्मीद अब्दुल करीम और सिमता उज़्मा हो चुकी हैं। ज़िंदगी का सफ़र जारी है। डॉक्टर साहब 2 साल से ईद के मौके पर सब लोगों के लिए कपड़े और ईदी भेज रहे हैं। उनके हमज़ुल्फ़ मोहम्मद यूनुस भाई तोहफ़े तोहफ़ लेकर आते हैं। 2 बार मैं भी लखनऊ जा चुकी हूँ। उनका घर मुझे अपना मैका लगता है और उसी अंदाज़ से हम जाते और आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ये रिश्ता बरकरार रहे और हम सब लोग आखिरत में कामयाब हों। आमीन।